تو بزرگ ہستیوں کا قصہ آپ ہم سے سنیے اور اس سے جو سبق اگر وقت رہا تو ہم دے پائے تو دوں گا، آپ اسے بغور سنیں اور اس پر عمل کرنے کی توفیق اللہ عطا فرمائے تو ہم سب اس پر عمل بھی کریں۔ تقریر کا ایک وقت ہوتا ہے، ایک اللہ کے ولی ہیں حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالی عنہ۔ پہلے اسٹیج سنیں بہت غور سے۔ اور ایک اللہ کے ولی ہیں حضرت بہلول دانا رضی اللہ تعالی عنہ۔ ایک ملاقات ہے، قصہ طویل ہے، سبق بہت ہے، لیکن اہل عقل کے لیے۔ بغداد میں سفر کر کے حضرت جنید بغدادی آئے، مریدین سے کہا میں نے سنا ہے بغداد میں کوئی بہلول دانا ہے۔ بغداد میں میری بات آپ کو تقریباً 15 منٹ تک نہیں سمجھ میں آئی، لیکن جو پیغام دینا چاہتا ہوں 15 منٹ کے بعد آپ کو سمجھ آئے، بس توجہ سے سنو۔ بغداد میں تقریر کا وقت اور موقع محل بہت ضروری ہوتا ہے۔ بغداد میں حضرت بہلول دانا ہے۔ مریدین نے کہا حضور وہ تو دیوانہ ہے۔ وہ کیا ہے؟ دیوانہ۔ حضرت جنید بغدادی نے کہا توجہ مکمل رکھنا، جسے نہیں سننا ہو وہ چلا جائے۔ مریدین سے کہا تلاش کرو، ملاقات کرنی ہے۔ پیر کا حکم تھا، مریدین تلاش کرنے لگے۔ تلاش کرتے 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 ایک مقام پر پہنچے، ریت پر لیٹے ہوئے حضرت بہلول دانا مل گئے۔ کچھ کھڑے ہوئے، کچھ واپس ہوئے۔ حضرت جنید بغدادی کی بارگاہ میں عرض کی حضور مل گئے، آپ چلے۔ قریب پہنچے، سلام کیا، السلام علیکم۔ حضرت بہلول دانا نے کہا وعلیکم السلام، کون ہو؟ کہ حضور جنید۔ کہ اچھا وہ جنید جو لوگوں کو بزرگوں کی باتیں بتاتا، لوگوں کو نصیحتیں کرتا، لوگوں کو اللہ کے قریب کرتا۔ کہا میں وہی جنید ہوں۔ تو تمہیں معلوم ہوگا کھانے کا طریقہ کیا ہے؟ کہا حضور معلوم ہے، بیٹھ جاؤ، محفوظ بن۔ ارے اسے بند کر تو کوئی دقت نہیں ہے، بیٹھو۔ طریقہ معلوم ہے۔ کہ بتاؤ۔ کہ حضور دسترخوان بچھا لے، کھانا رکھ لے، بسم اللہ پڑھے، اپنے آگے سے کھائے، کسی کے نوالے پر نگاہ نہ رکھے، ہر لقمے پر اللہ کا ذکر کرتے رہے، کھانے سے پہلے ہاتھ دھو لے، کھانے کے بعد ہاتھ دھو لے۔ اتنا سنا دامن کو جھٹک
اور کہا اے جنید پیر بنا پھرتا ہے، کھانے کا طریقہ نہیں معلوم؟ اتنا کہتے چل دیا۔ مریدین کہنے لگے حضور کہا تھا نا پاگل ہے، دیوانہ ہے، کسی کی عزت کا خیال نہیں رکھتا، دامن جھٹک کر چلا گیا۔ آپ نے سارے آداب بتائے کھانے کے، پھر بھی کہہ گئے آپ نہیں جانتے۔ حضرت جنید کہنے لگے خاموش، یہ دیوانہ بہت کچھ کہہ کر گیا ہے، تلاش کرو، تلاش کرو، پھر ڈھونڈو، ملاقات کرنی ہے۔ مریدین پھر تلاش کرنے لگے۔ حضرت جنید بغدادی کے مریدین تلاش کرتے کرتے حضرت بہلول کو پھر پا لیا، خبر دی، آئے، سلام کیا۔ ایک بات ضرور شریف پڑھ لیجیے۔ بیٹھ جاؤ، یہ وقت ایسا نہیں ہے ادھر ادھر مت۔ آپ لوگ اگر کچھ پیغام لینا چاہتے ہیں ٹھیک ہے، ورنہ آپ کہیں تو ابھی ہم تقریر ختم کر لیں، ویسے بھی ہمیں جلدی ہے۔ ہاں کوئی ضرورت نہیں ہے، ہمیں اس کی بھی پرواہ نہیں کہ آپ پھر بلائیں گے یا نہیں بلائیں گے، ہمیں پروگراموں پر رہتا بھی نہیں۔ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، پروگرام میں صرف اس نیت سے جاتا ہوں کہ لوگوں کو کچھ پیغام دے دوں۔ کہ حضور مل گئے، آپ پھر دوڑے گئے، سلام کیا۔ حضرت بہلول نے کہا کون ہو؟ کہ جنید۔ کہ اچھا وہ جنید جو کھانے کا طریقہ نہیں جانتا؟ کہو ہاں حضور۔ کہ اچھا یہ بتاؤ کھانے کا طریقہ تو نہیں معلوم، گفتگو کا طریقہ کیا ہے؟ کہ حضور گفتگو کا طریقہ تو یہ ہے کہ جب بھی بولا جائے تو سامنے والے کے ذہن کا خیال رکھا جائے کہ یہ کہاں تک بات کو سمجھ سکتا ہے، کسی کے درمیان نہ بولا جائے، اونچا نہ بولا جائے، بے فائدہ نہ بولا جائے، دنیا کے کسی مقصد کے لیے نہ بولا جائے، خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے بولا جائے۔ اتنا کہا، حضرت بہلول دانا نے پھر دامن کو جھٹک دیا اور کہا ہٹ 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 ہٹ، پیر بنا پھرتا ہے، تجھے تو نہ کھانے کا طریقہ معلوم نہ گفتگو کا طریقہ۔ اللہ اکبر۔ مریدین کہنے لگے حضور حضور آپ ہمارے شیخ ہیں، آپ کے ساتھ کوئی ایسے کلام کرے۔ خاموش، دیوانہ بہت کچھ کہہ کر چلا گیا۔ کا تلاش کرو۔ مریدین پھر چلے، تلاش کیا، خبر دی۔ حضرت جنید بغدادی آئے، سلام کیا، پھر پوچھا کون ہو؟ کہ جنید ہے۔ کہ اچھا اچھا وہ جنید جسے نہ کھانے کا طریقہ معلوم نہ گفتگو کا طریقہ معلوم۔ کہا ہاں حضور۔ کہا اچھا یہ تو بتاؤ سونے کا تو طریقہ معلوم ہو، سونے کا طریقہ کیا ہے؟ کہنے لگے حضور سونے کا طریقہ تو جو ہم جانتے ہیں وہ یہ ہے کہ عشاء کی نماز پڑھ لی جائے، درود و وظائف پڑھتے پڑھتے بستر پر لیٹ جائے، جب تک آنکھ نہ لگے اللہ کا ذکر کرتا رہے۔ یہ طریقہ ہے سونے کا۔ حضرت جنید بغدادی نے پھر دامن کو جھٹکا، کہا ہٹ 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 ہٹ، پیر بنا پھرتا ہے،
نہ کھانے کا طریقہ معلوم، نہ پینے کا، نہ گفتگو کا طریقہ معلوم، اور نہ سونے کا طریقہ معلوم۔ جیسے ہی پڑھے حضرت جنید نے اس بار دامن پکڑ لیا کہ حضور اب نہیں جانے دوں گا، نہ تو کھانے کا طریقہ مجھے معلوم، نہ گفتگو کا طریقہ مجھے معلوم، نہ سونے کا طریقہ مجھے معلوم۔ جو آداب میں نے کھانے کے پڑھے تھے، جو بزرگوں سے سیکھا تھا، جو بڑوں سے ہم نے جانا تھا، جو کتابوں میں پڑھا تھا، سب بتایا، پھر بھی آپ کہتے ہیں آپ کو نہیں معلوم۔ جو آداب گفتگو کے میں نے پڑھے وہ آپ کو بتائے، پھر بھی آپ کہتے ہیں نہیں معلوم۔ جو آداب سونے کے ہم نے پڑھے تھے وہ بتائے، پھر بھی آپ کہتے ہیں نہیں معلوم۔ تو آپ ہی بتائیے کھانے کا طریقہ کیا ہے، گفتگو کا طریقہ کیا ہے، سونے کا طریقہ کیا ہے؟ دامن پکڑے ہوئے ہے حضرت بہلول دانا کہنے لگے اے جنید اگر تو چاہتا ہے میں تجھے بتاؤں تو سن، جو بھی تو نے کھانے کا طریقہ بتایا یہ بالکل صحیح ہے، لیکن یہ اصل نہیں ہے، یہ فرع ہے۔ کھانے کا طریقہ یہی ہے کہ دسترخوان بچھایا جائے، کھانے کا طریقہ یہی ہے کہ بسم اللہ پڑھی جائے، کھانے کا طریقہ یہی ہے کہ ہر لقمے پر اللہ کا نام لیا جائے۔ لیکن اے جنید یہ اصل نہیں ہے، اصل یہ ہے کہ جس کھانے کو تو کھا رہا ہے پہلے یہ دیکھ یہ حلال ہے یا حرام۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ سنت، نعرہ مقدر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ یہ سارے آداب، یہ سارے طریقے بعد میں ہے۔ پہلے یہ دیکھ دسترخوان پر جو تیرے ہے وہ حلال ہے یا حرام ہے، حلال ہے یا حرام ہے۔ کیونکہ اے جنید سن لے، تو بسم اللہ پڑھ لے، تو اللہ کا نام لے لے، تو سنت طریقے سے کھا لے، تو دسترخوان بچھا لے، تو کچھ بھی کر لے، اگر وہ کھانا حلال کا نہیں ہے تو سارے آداب بجا لانے کے بعد بھی وہ کھانا تیرے دل میں نور نہیں بلکہ ظلمت کو پیدا کرے گا۔ کھانا حلال ہے یا حرام ہے، سب سے پہلے اصل یہ دیکھنا یہ ہے کہ یہ حلال ہے یا حرام۔ اور آج کے دور میں انسان اس سے بڑا دور ہے۔ پڑوسی گاڑی لایا تو انسان یہ سوچتا ہے کہ اب ہمارے دروازے کب کھڑی ہوگی، جیسے آئے گاڑی آنا چاہیے۔ پڑوسی کا مکان 3 منزلہ بن گیا، اب پھر خیال آیا ہمارا کیسے بنے گا، جیسے بننا چاہیے لیکن ہمارا بھی 3 منزلہ۔ مقابلہ، ایک دوسرے سے آگے نکلنے کا، اور اس مقابلے میں حرام و حلال کی تمیز۔ آج کہتے ہیں لوگ حضرت جلسہ ہوتا ہے، تقریریں ہوتی ہیں، اثر کہاں؟ کہاں سے اثر ہوگا؟ جسم میں حرام کا لقمہ پہنچتا ہے وہ جسم کے دل کو کالا کر دیتا ہے، اور جب انسان کا دل کالا ہوتا ہے تو نہ تو اس کے اوپر تقریریں اثر کرتی ہیں، نہ تحریریں اثر کرتی ہیں، اور نہ ہی کسی کی صحبت اثر کرتی ہے۔ ہر سال اسے فائدہ نہیں دیتی۔
पत्ती पत्ती फूल फूल लेकिन जब इसी के बरअक्स हम हलाल का लुत्मा खाकर अपने बच्चे की तरबियत करेंगे और उसके दिल में औलिया की मोहब्बत बिठा देंगे, वो नमाजी भी होगा, वो तमाम तर दीन के अहकाम पर अमल करने वाला होगा, और अमल करने के बाद फिर वो साहिबे उर्स की बारगाह में आकर कहेगा कि ऐ साहिबे उर्स, मैं आपकी बारगाह में इसलिए आया हूँ कि अमल करना तो मेरा काम था, खुदा की बारगाह में अर्जी लगाना तुम्हारा। क्या कहने माशाअल्लाह, बहुत अच्छा। लेकिन पहले खुद भी, अब ये क्या अपना जैसा चाह वैसा खाते रहे, मजार पर चक्कर लगाते रहे, कोई फायदा नहीं, कोई फायदा नहीं। एहतियात देखना, हराम से बचने अफजलुल बशर बादल अंबिया बित्तहकीक सैयदना अबू बकर सिद्दीक। आपका ये मामूल था, जब भी कोई तोहफा या हदिया कोई आपको पेश करता तो आप तहकीक जरूर करें कि ये कैसे, कहां से तुम लाए, तुम्हारा कमाई का जरिया क्या था। तहकीक करने के बाद आप उसे खाते। एक मर्तबा एक शख्स आया जो अक्सर आपको तोहफे दिया करता था, जैसे ही पेश किया, शिद्दत की भूख थी, पूछा नहीं, खा गए। एक लुकमा खाया था, वो शख्स खुद ही कहने लगा, हुजूर आज आपने पूछा नहीं, आपने कहा ख्याल नहीं रहा, भूख की शिद्दत की वजह से। हाँ याद दिला दिया तो बता ये कैसा था। वो कहने लगा, हुजूर जिस जरिए से मैंने इसे हासिल किया वो हराम का जरिया था। इतना सुनना था, अबू बकर सिद्दीक नबी की सोहबत से फैज पाने वाला, नबी का रफीक, नबी का मुहिब और महबूब तड़प उठा, उंगलियों को अपनी मुंह में डालकर उल्टियां करने लगा। इस कदर उल्टी की कि आपकी तबीयत खराब होने लगी, लोग रोकने लगे, हुजूर अब बस कीजिए। तो आपने फरमाया, हट जाओ अबू बकर के शिकन में जब तक इस हराम लुत्मे का एक भी दाना रहेगा, अबू बकर उल्टियां करता रहेगा। हराम का लुत्मा में नहीं। आज लोग माँ बाप की फजीलतें बयान करते हैं, लेकिन माँ बाप पर बच्चों के भी कुछ हुकूक हैं, इस तरफ लोगों का ख्याल नहीं जाता। एक बेटा बाप का हाथ पकड़ कर ये कह सकता है, ऐ मेरे बाप तू मुझे हराम तो नहीं खिलाता। औलाद का ये हक है बाप पर कि वो उसके शिकम में हलाल का लुकमा पहुंचाए। अगर बड़े होकर औलाद किसी को मारती है, घर से निकालती है, तो वो रोए बाद में, पहले गौर करे कि मेरी तरबियत में कहाँ कमी थी। ऐसे वाकयात बहुत है। हज़रत उमर की बारगाह में एक शख्स आया था, अपने बेटे की शिकायत लेकर, कहने लगा, हुजूर मेरा बेटा है, मुझे गालियां देता है, मुझे मारता है। आपने कहा अच्छा, ताज्जुब हुआ, बाप को बेटा मारता है। कहा बुलाओ। बुलाया। हज़रत उमर जैसा शख्स
اس کی ہیبت کا یہ عالم کہ شیطان راستہ بدل دے۔ جب وہ بیٹا سامنے کھڑا ہوا تو آپ کہنے لگے یہ بتا تو اپنے باپ کو مارتا ہے؟ کیا اپنے باپ کے، کیا ماں باپ کے تو نے حقوق کو نہیں سنا؟ کیا نبی کے فرامین کو نہیں سنا؟ بیٹا کہنے لگا حضور میں نے سب سنا ہے، لیکن آج آپ یہ بھی بتا دیں کیا ماں باپ کے اوپر بھی بیٹوں کے بھی کچھ حق ہوتے ہیں؟ آپ نے کہا ہاں ہوتے ہیں۔ کیا کیا ہوتے ہیں؟ حضرت عمر نے فرمایا اولاد کا ماں باپ پر سب سے پہلا حق تو یہ ہے کہ جب وہ پیدا ہو تو اچھا نام رکھے۔ دوسرا حق یہ ہے کہ اسے دین کی تعلیم دے، قرآن کی تعلیم دے۔ تیسرا حق یہ ہے کہ جیسے ہی سن بلوغ کو پہنچے اگر گناہ کا خطرہ دیکھے تو شادی کر دے۔ جیسے ہی اس نے یہ سنا کہنے لگا حضور میرے باپ نے میرے کسی بھی حق کو ادا نہیں کیا، نہ تو میرا نام اچھا رکھا، نہ مجھے دین کی تعلیم دی، اور نہ میرا جلد نکاح کیا۔ میری خواہشات جاگتی ہے، گناہ کا من کرتا ہے۔ حضرت عمر نے جیسے ہی یہ سنا سنو آج یہ تو بہت سنتے ہو کہ ماں کے قدم کے نیچے جنت ہے، باپ جنت کا دروازہ ہے، لیکن اے ماں باپ بیٹوں کے حقوق یہ ہے۔ جیسے ہی حضرت عمر نے یہ سنا تو آپ نے بیٹے کو نہیں بلکہ باپ کو ڈانٹا اور کہا نکل جا بارگاہ سے، تو اپنے حق کی شکایت کرتا ہے، حالانکہ تو نے پہلے ہی اپنے بیٹے کے حق کو مارا۔ جب تو نے اپنی اولاد کے حق کو مارا تو تو کیسے امید کرتا ہے کہ تیری اولاد تیرے حقوق ادا کرے گی؟ اولاد کا حق ہے اسے حلال کھلایا جائے۔ آج یہ دین سے دوری، نبی سے محبت میں کمی، یہ حلال اور حرام کی وجہ سے ہے، کیونکہ جو جسم حلال لقمے سے پرورش پاتا ہے وہ مصطفیٰ کا وفادار ہوتا ہے، اور جو مصطفیٰ کا وفادار ہوتا ہے خدا کی قسم وہ دین پر مکمل عمل کرتا نظر آتا ہے۔ لقمہ حلال کھانا سارے طریقے تم نے صحیح بتائے تھے، اصل یہ ہے کہ کھانا دیکھو حلال کا ہے یا حرام کا۔ اور کہا ہے جنید گفتگو کا طریقہ جو تم نے بتایا یہ بھی ٹھیک تھا، فرا یہی ہے، ظاہر یہی ہے، لیکن گفتگو کا جو اصل طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ جب بھی تو بات کہے تو یہ نہ دیکھ دنیا میں کون ناراض ہوگا، یہ دیکھ کہ یہ بات اللہ کو راضی کر رہی ہے، یہ بات اللہ کو راضی کر رہی ہے یا نہیں۔ کمیٹی ناراض ہو جائے گی، پردھان جی ناراض ہو جائیں گے، ودھائک جی ناراض ہو جائیں گے، مکھیا ناراض ہو جائیں گے، پٹھان صاحب ناراض ہو جائیں گے، گھر کا کوئی فرد ناراض ہو جائے گا۔ ارے ہوتا ہے ہو جائے، کیونکہ ان کی ناراضگی کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ اگر خدا ناراض ہو گیا تو انجام جہنم۔ سبحان اللہ۔ لیکن آج حال یہ ہے کہ منہ دیکھ کے بات ہوتی ہے، منہ دیکھ کے۔ معذرت کے ساتھ ہمارے اکثر ائمہ کا بھی یہی حال ہے، پھر کہتے ہیں انقلاب نہیں آتا، تبدیلی نہیں ہوتی، بدلتا کوئی نہیں۔ آج لوگ کہتے ہیں، میں کہتا ہوں تم اپنے آپ کو بدلو۔ اللہ کی قسم میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، جو امام ہے خدا کی قسم دنیا اسے امام مانتی ہے۔ خود تو امام بنو، خود تو امام بنو، جو امام ہے دنیا انہیں امام
حضور میرے گھر دعوت قبول کر. ہاں، اور پھر دعوت ہی نہیں کرتے ہیں. ہمارے مدرسے کے حضرت حافظ قاری عبدالرشید علیہ رحمۃ انتقال کر کے اللہ تعالیٰ مغفرت کرے. تقریباً کیا ذکر نہیں کرنا چاہیے. لوگ تراویح کے نذرانے میں 51,000 ایک آدمی بند مٹی میں مسافر. سبحان اللہ، سبحان اللہ. کیوں؟ کیونکہ انہوں نے اپنے آپ کو امام. اب تمہارا حال یہ ہے کہ تم کبھی اس پردھان کی گود میں، کبھی اس پردھان کی گود میں، کبھی اس محلے میں، کبھی اس محلے میں، کبھی اس کو راضی کرنا، کبھی اس کو راضی، کبھی بچوں کے ساتھ نکل گئے کرکٹ کھیلنے، کبھی بیٹھ گئے چوک پر، کبھی ہوٹل پر، کبھی لفنگوں کے ساتھ، کبھی لچھوں کے ساتھ. پھر یہ چاہتے ہو کہ یہ ہماری عزت کرے. ارے نہیں کریں گے. پہلے تو امام بن. قسم خدا کی یہ قوم تیرے قدم چومتی نظر آئے. ارے تکبیر، ارے تکبیر، ارے رسالت، ارے رسالت، دم مدار میرا بار. پہلے کیا بات؟ کیا علماء کی عزتیں نہیں ہیں؟ کیا آپ لوگ نہیں دیتے؟ دیتے ہیں. لائق ہو. ہر عورتوں سے تعلقات بنائے گا. بھابھی ہے، یہ باجی ہے، یہ پھپھو ہے، یہ خالہ ہے. پھر کہتا ہم نے تو عورتوں میں اتنی پکڑ بنا لی، اب آدمی نکالنا بھی چاہے تو نہیں نکالتا. جمعے میں خجانچی صاحب کہہ کے گئے آج ہم تم کو دیکھ لیں گے. رات میں جیسے بیوی نے ایک مکہ دیا، صبح آئے امام صاحب غلطی ہو گئی تھی، غصے میں کہتے دیکھ بار اللہ کی رضا کے لیے کھڑا ہو منبر پر، دے لوگوں کو پیغام اور بتا کہ اللہ کے رسول نے کیا فرمایا ہے، خدا کا فرمان کیا ہے، خدا کے طریقے کیا ہے، خدا کے احکام کیا ہے. ان احکام پر اگر چلو گے تو کامیاب ہوگے. اس کے برعکس کہیں بھی کامیابی نہیں ہے. یہ نہیں ہے کہ تعویلیں کرتے گھومو لوگوں کے لیے مسئلوں کی کہ ارے حضرت تعویل کر کے تعویل کر کے نکال. کلام کرو صرف اللہ کی. کس کے لیے؟ اللہ کی. کلام کرو کس کے لیے؟ اللہ کی رضا کے لیے. پھر باپ ہی کیوں ناراض، باپ ہی کیوں نہ ناراض ہو جائے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول جن سے تقریباً میرے خیال سے صحابہ میں سب سے زیادہ روایات ہیں حدیث. آپ کی والدہ ایمان نہیں لائی تھی، بڑا آپ پر دباؤ بناتی، تو بھی چھوڑ دے، تو بھی چھوڑ دے، دامن چھوڑ دے، دامن چھوڑ دے. اللہ کے رسول کا دامن چھوڑ دے، ایمان اسلام کو چھوڑ دے. آپ بارگاہ رسول میں حاضر ہوئے، عرض کی یا رسول اللہ ماں ہے بوڑھی ہے، ضعیف ہے، لیکن کہتی ہیں آپ سے ملاقات نہ کریں، ایمان دامن اسلام کا دامن چھوڑ دیں. تو اللہ کے رسول نے فرمایا ضعیف ہے، ماں ہے، خدمت کر، لیکن وہ بات قطعی مت مان جو اللہ اور رسول کے خلاف ہے. کیا پتا چلا کہ سب سے بڑی چیز ہے اللہ اور رسول کی رضا. پھر اس کے لیے چاہے باپ چھوٹے، چاہے ماں چھوٹے، چاہے بہن چھوٹے، چاہے بھائی چھوٹے، چاہے محلہ چھوٹے. اور آج کے اس دور میں جو پرفتن دور ہے نا، ایک دوسرے کا منہ دیکھ کر بات کہنے کا کہ جس کے پاس دولت زیادہ اس کے کہنے والے زیادہ. ظالم ظلم کرتا چلا جاتا ہے، مظلوم تڑپتا رہتا ہے، اس کی کوئی کہنے والا نہیں. اے لوگوں، اگر تم کو وہ حکم شریعت یہ ہے کہ اگر آپ کے سامنے کوئی ظلم کرتا ہے
تو بغیر اس کے کہے آپ مظلوم کی طرف کھڑے ہوں اور یہ کہیں کہ ہاں اس نے ظلم کیا، یہاں تک کہ اگر فیصلہ عدالت چلا جائے تو آپ کو اگرچہ وہ نہ بلائے، شریعت یہ کہتی ہے جا کر تم وہاں کہو کہ ہاں فلاں نے ظلم کیا ہماری آنکھوں کے سامنے۔ تو کلام کس کے لیے ہو؟ اللہ کی رضا کے لیے۔ کیونکہ وقت قریب ہے اس لیے بہت تیزی سے میں پڑھ رہا ہوں اپنی بات ختم کروں۔ کا جنید یہ ہے اصل گفتگو، کھانے کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے دیکھ اصل حلال ہے یا حرام ہے۔ گفتگو کا طریقہ یہ ہے کہ جب بھی تو زبان کو کھولے اللہ کی رضا کے لیے کھولے۔ اور فرمایا سونے کا طریقہ جو تو نے بتایا، اسے غور سے سنا آپ نے، اس کا شکار ہم لوگ بہت آسان، خاص کر علماء اور حفاظ، آج کا یہ بزرگ نئی نسل مشہور ہم کا سونے کا طریقہ جو تو نے بتایا یہ ٹھیک ہے، ظاہر یہی ہے، فرا یہی ہے، جو تو نے ادا بتائی یہی ہے، لیکن اصل یہ ہے کہ جب تو بستر پر لیٹے اپنے دل کا جائزہ لے کہ تیرے دل میں کسی کے لیے نفرت تو نہیں، کسی کے لیے حسد تو نہیں، کسی کے لیے کینہ تو نہیں۔ اگر یہ چیزیں تیرے دل میں ہوئی، کسی مومن کی حسد یا کسی مومن کے لیے کینہ یا کسی مومن کے لیے نفرت، تو سن لے، تو عبادت کر، تو ریاضتیں کر، تو درود اعمال تیرے رائنگا چلے جائیں گے، بیکار ہو جائیں گے، کیونکہ جس بندے کے دل میں مومن کے لیے نفرت ہوتی ہے اللہ اس دل کو کبھی پاک نہیں۔ اپنے دل کو مومن کے نفرت سے بالکل پاک کرنا۔ ایک مرتبہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، بات میری سمجھ نہ رہی آپ، مسجد نبوی میں تشریف فرما، صحابہ کا جھرمٹ لگا ہوا ہے، آپ نے فرمایا کہ دروازے پر دیکھو جو پہلا شخص داخل ہوگا وہ جنتی ہے۔ صحابہ دیکھنے لگے، کیا دیکھتے ہیں کہ ایک بوڑھا شخص آہستہ آہستہ مسجد میں داخل ہوا۔ تمام صحابہ جھوم اٹھے، قریب گئے، گلے لگایا، مبارکباد دی کہ تم کو مبارک ہو، اللہ کے رسول نے تمہیں جنت کی بشارت دی۔ دوسرا دن ہوا، میرے آقا بیٹھے ہوئے ہیں، صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں، پھر میرے نبی نے ارشاد فرمایا کہ دیکھو دروازے پر جو پہلا شخص داخل ہوگا وہ جنتی ہے۔ پھر صحابہ دیکھنے لگے، دیکھتے رہے، کیا دیکھا کہ وہی بوڑھا جو کل تھا آج بھی داخل ہو رہا ہے۔